اس پاک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مجھے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی کہ جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوا کرتی ہے۔ جو انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس رات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پوری بات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل خدا شفا کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر ایسی ہی اچھی دینی اور اسلامک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شب قدر میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شب قدر میں آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان کو منا لیجئے۔ یہ سب سے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس کی اولاد سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ راضی نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو میری بات، یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نماز فجر ادا کر لیجئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اسی شب قدر میں آپ خوب عبادت کریے، پوری رات عبادت کریے۔ وہ عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے ماں باپ کو منا نہیں لیں گے، جب تک ان کو راضی نہیں کر لیں گے۔ جب آپ ان کو راضی کر لیں گے، وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ کی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اپنے ماں باپ کو ضرور راضی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہے، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم میں آپس میں بھائی چارہ رہے، آپس میں محبتیں رہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑ کر نہ رہیں بلکہ گلے سے گلا ملا کر رہیں، ہاتھ ملا کر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو ہاتھ بڑھانے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا جاتا ہے کہ جو انسان میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہو اور جو دوستی کے لیے سب سے پہلے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ اس کو جنت نصیب فرما دیتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ ان میں دونوں میں آپس میں پہلے لڑائی تھی۔ اور یاد رکھو، جب لڑائی ہوتی ہے نا تو ایک دوسرے سے ملنے کی، ایک دوسرے سے بولنے کی ہمت نہیں آتی ہے، اور جو اس ہمت کو سب سے پہلے اپنے دل میں لاتا ہے اور اپنے گھمنڈ کو ختم کرتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی جو میں نے سمجھانے کی کوشش کری۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ شب قدر میں جانے کے بعد کچھ دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسجد سے باہر نکل کر گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گلیوں میں کھڑے ہونے کے بعد صرف اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، موبائل پہ باتیں کرتے ہیں، موبائل چلانے لگتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بیٹھ جاتا ہے، مگر بہانہ ہوتا ہے کہ ہم شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایسی عبادت یا ایسی شب قدر قبول نہیں ہونے والی۔ بھائی، عبادت کا نام تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، نفل پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، کوئی بھی کام کریں، اللہ کی عبادت کا کام کریں، اللہ کا نام لینے کا کام کریں۔ اگر آپ بہانہ تو لے رہے ہیں شب قدر کا، مگر چلا رہے ہیں موبائل، تو آپ کی یہ باتیں آپ کی عبادت میں نہیں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت میں یہ رات لکھی جائے تو آپ کو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب آپ کو عبادت کیا کرنی ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دوستو، آپ کو نفل اگر پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے نفلوں کا کہ آپ نفل کی نیت باندھیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ اس میں وقت نہیں بولا جاتا ہے، جیسے وقت عشاء کا یا وقت فجر کا۔ نفلی عبادت میں وقت کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں نفل نماز کو اور زیادہ اچھا کرنا تو سب سے پہلی رکعت میں آپ کو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، یہ ہے کہ اس پاک رمضان المبارک کی پاک رات میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ موبائل چلانا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ عبادت کے نام سے گھر سے نکلے ہیں تو عبادت ہی ہونا چاہیے، عبادت کے نام پر موبائل نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ رات آپ کے لیے کامیاب ہے۔ اگر آپ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو یہ رات
آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور آپ کو بلکہ گناہ میں شامل اور ہونا پڑے گا۔ عبادت آپ چاہیں جیسے کریں، عبادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھ کر یا اللہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمہ سب کو یاد ہوتا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو آپ پھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر بھی تھک جائیں تو چلتے پھرتے مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، مگر یہ رات آپ کی پوری عبادت میں گزرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اتنی مہربانیاں عطا فرمائے گا، اتنی مہربانیاں عطا فرمائے گا کہ جو بھی چیز آپ اللہ سے مانگیں گے، جو بھی دعا آپ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو باتیں بتائیں اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔